جل شانہ تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، جہان دونوں بنائے جس نے، وہ رنگ و بو سے سجائے جس نے، وہ کون ہے کون ہے کون ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نماز اپنی کو جو رکا کے نبی کے سجدے کو جو بڑھا کے، بخاری صاحب آپ کی جد کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے کیا، نماز اپنی کو جو رکا کے نبی کے سجدے کو جو بڑھا کے، حسین کی شان جو جہاں کو دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، افطار کی براہ راست نشریات مرحبا رمضان کوہ نور نیوز پہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج سے انشاءاللہ 10واں روزہ ہم افطار کریں گے عشرہ رحمت، جس کا آج اختتام ہوگا۔ ویسے تو اللہ کی رحمتیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہم پر برس رہی ہیں، کرم کے بادل جو کہ برس رہے ہیں ہمیشہ، اب ہمارے دامن ہے کہ اس کی رحمت سے تر ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے۔ آج 10واں روزہ اور آج کے دن کو نسبت ہے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سیرت و کردار پہ ہم بات کریں گے، آپ کی شخصیت پر بات کریں گے۔ آپ محسنائے اسلام ہیں، جو آپ کی خدمات ہیں آج سنہری حروف سے لکھی ہیں، اشاعت اسلام، ترویج اسلام کے لیے جو بے مثال قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، آج کا مورخ ہو، آج کا کوئی بھی شخص ہو، اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، پھر خوب ساتھ دیا دین اسلام کے لیے، ہر موڑ پہ آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ ام المومنین ہماری ماں، ہماری عقیدت و محبتوں کے خراج ان کے لیے، ہماری محبتیں ان کے لیے، سلام ان کے لیے۔ انشاءاللہ ان کی شخصیت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی خواتین کس طرح زندگی بسر کر سکتی ہیں، آج کی عورت کس طرح اپنا مقام بلند کر سکتی ہے، اپنے آپ کو بحیثیت بیوی بہن کے کس طرح زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید بخاری صاحب آپ کو۔ ان کے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز جناب سید مقدس کاظمی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ خوش آمدید شاہ صاحب، آپ نے حمد باری تعالیٰ سے خوب آغاز کیا ماشاءاللہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان رسول محترمہ نورینہ امتیاز صاحبہ، السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی ہم کہتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کریں گے۔ جی لبیب، آپ پہلا سوال کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آج دوبارہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ٹاپک ہے، تو اسی سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المحسنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ابھی آپ کے ادارہ کوہ نور کا اور آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں، بھائی وقاص کا، بھائی انصاری صاحب کا، کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع فراہم کیا، اور خاص طور پہ آج کے اس اہم عنوان پر جو بہت ہی ایمان افروز، بصیرت آمیز، روح پرور، دل آویز ہے، سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو یقین اس حوالے سے ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ام المومنین سے کیا مراد ہے، یہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو یہ شرف اور عظمت اور فضیلت و بزرگی برتری عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولا ببعض، آخر تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ مومنوں کے نزدیک ان کی اپنی جان اتنی عزیز نہیں ہوتی، اتنی مقرب اور اتنی محبوب نہیں ہوتی جتنی ان کو محبوب اللہ کے رسول کی ذات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ فرمایا وازواجہ، جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی زندگی کی ساتھی ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ امہاتہم، انہیں ہم نے امت کی مائیں بنایا ہے، یہ مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِي أَبَدًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا یہ مقام ہے کہ جس طرح باپ فوت ہو جائے تو بیٹا اپنی ماں کو بیوہ سمجھ کر نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِي أَبَدًا، یہ نبی پاک کے ازواج مطہرات کا یہ مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے جائیں، اللہ کے پاس چلے بھی جائیں، تو ان کے بعد بھی ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا جیسے ماں کے ساتھ نکاح تو فرمایا یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ام المؤمنین کا مطلب ہوتا ہے کہ مومنوں کی ماں، تو یہ سب سے پہلے اعزاز مومنوں کی ماں بننے کا اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ساتھ شادی کی، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور ان کو 15 سال ہو چکے تھے بیوہ ہوئے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تب عمر تھی 25 سال. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کی خواہش پر شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اتنا متاثر کیا کہ 25 سال رفاقت رہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اعلان نبوت کے سے پہلے بھی وقت گزرا، اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کو ان کے ساتھ وقت گزرا، اور اعلان نبوت کے بعد ان کی قربانیوں کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں جا کے تشریف رکھتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ یہاں سے کھانے پینے کا سامان خود باندھ کر وہاں پر خود پہنچا کر آتی تھی. اللہ اکبر. اور پھر یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہلی وحی سنتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں گھر تو فرمایا زملونی دسرونی زملونی دسرونی، اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میرے اوپر بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی. تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ قسم آپ کبھی آپ کی عزت میں فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی عزت کو ہمیشہ بلند کرے گا. اس لیے ایسا تاریخی مکالمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین نے، فرمایا کہ آپ انک لتصل الرحیم، آپ تو وہ ہستی ہے جو صلہ رحمی کرنے والے. اللہ اکبر. وتعین علی نوائب الحق، حق کا ساتھ دینے والے. وتحمل الکل، آپ بے کسوں کا سہارا بننے والے، آپ مہمان نوازی کرنے والے. آپ جیسی صفات رکھنے والی ہستی کو اللہ کبھی ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، ان کی جان کبھی ان کو خطرہ لاحق نہیں کرے گا. تو یہ ہے خدیجہ الکبریٰ کی شان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نعت ہی لکھ دی. یقیناً بڑی پیاری بات آپ نے، بڑی پیاری بات کی ماشاءاللہ. پہلا جو ذکر ہے انہوں نے ہی کر دیا نعت کے حوالے سے. ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور آج کے عنوان سے سب سے پہلے جو ہماری ماں ہے ان کی جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کی، اور ان کا جو تعارف ہے آج کی نوجوان نسل تک ہونا چاہیے، بچوں تک ہونا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ان کے جو کردار ہے، ان کی جو کردار کی روشنی سے آج کی خواتین جو کہ اپنے سینوں کو منور کر سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں. انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا جاری. یہاں پہ وقت ہوا بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، مرحبا. رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں سید مقدس کاظمی شاہ صاحب، نورینہ امتیاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کا کلام بھی ہم سنیں گے تھوڑی دیر کے بعد. شاہ صاحب سے ہماری گفتگو جو جاری تھی بڑے اہم موڑ پہ آن پہنچی ہے. جی آپ ایک اور سوال میں پہلے آپ نے جو اسی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس طرح ہوئی، آپس میں جان پہچان کس طرح ہوئی؟ پہلی تو بات یہ کہ وہ ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، وہ بھی قریشی تھے، وہ بھی قریشی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی قریشی ہے. تو اس لحاظ سے یہ تو نہیں کہ وہ آپ کو جانتے نہیں تھی، وہ آپ کو اچھی طرح جانتی تھی. لیکن ایک معاملہ ایسا ہوا کہ وہ چونکہ تاجرہ تھی، بیوہ تھی، طاہرہ تھی، مالدار خاتون تھی، اور تقریباً عرب کی سب سے وہ مالدار متمول خاتون تھی. اور ان کا القاب میں ایک لقب ہے ملکۃ العرب بھی ہے آپ کے القاب میں، یقیناً جیسے شاہ جی نے فرمایا. تو وہ مزاربت جس کو آج ہم کہتے ہیں نا، یہ کاروبار کی ایک قسم میں اسلامی تجارت میں یہ اصول ہے. تو آپ اپنا وہ مال دے کر بھیجا کرتی تھی مختلف افراد کو، وہ جا کر شام اور بحرین کی منڈیوں میں، جو عالمی منڈیوں اس دور میں ہوتی تھی، وہ کاروبار کرتے تھے. تو انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، چونکہ آپ کی بڑی شہرت تھی پورے علاقے میں، پورے ماحول میں. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ بھی میرا مال لے کر شام کی منڈیوں میں تشریف لے کر جائے. تو آپ نے اپنے چچا جان سردار ابو طالب کی مشاورت سے اس کو قبول فرما لیا اور آپ تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بہت ہی بااعتماد ملازم تھے، غلام تھے، جن کا نام میسرہ تھا. انہوں نے ان کو آپ کے ساتھ بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ آپ ذرا ان کے انداز تجارت، انداز گفتگو، معاملات کو ذرا دیکھ کر مجھے آپ نے آ کر رپورٹ دینی ہے. وہ میسرہ بھی ساتھ ساتھ تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبیاں تھی، اخلاق کی، متواضع ہونے کی، انکساری کی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ترس کھانے کی، ہمدردی کرنے کی، سچ بولنے کی، وہ ساری دیکھتا رہا. اور ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، خشوع، توجہ پوری.
تو جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے کاروبار میں انتہائی تھوڑا منافع لیا. آپ جو مال لے کر گئے تھے تھوڑے منافع پر آپ نے اس کو فروخت کر دیا, کچھ اور سامان آپ نے اس کے عوض میں لے لیا, پھر اس مال کو بھی آپ نے دوبارہ وہاں پر فروخت کر دیا, پھر تیسری بار 3-4 دفعہ آپ نے وہاں پر تھوڑے تھوڑے منافع پر بار بار کاروبار کو کیا. جب آپ واپس پلٹے تو جو پہلے لوگ آپ کا مال لے کر جاتے تھے اس کے مقابلے میں آپ بہت سارا منافع لے کر آئے, اور ادھر میسرہ نے یہ رپورٹ پیش کی کہ آپ نے تو بہت تھوڑے منافع پر سارا کاروبار کیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بڑی حیران ہوئی کہ منافع زیادہ لے کر آئے ہیں, گاہک بھی ان پہ بڑے خوش تھے, میسرہ بتا رہا تو یہ کیسے؟ جب انہیں پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے کاروبار کیا کہ تھوڑے منافع پر آپ بار بار اس کو گردش دیتے رہے, اور سچائی آپ کی راست بازی, آپ کا امین ہونا, یہ ساری خوبیاں جب انہوں نے سنی تو ان کے دل میں اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور شریک زندگی محبت ڈال دی. تو انہوں نے پھر خود تمنا کی, خود پیغام بھیجا اپنی ایک سہیلی کے ذریعے, جس کو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان جو آپ کے مربی بھی تھے, سرپرست بھی تھے, حضرت جناب سردار ابو طالب, ان کی مشاورت سے اس کو قبول فرمایا. تو اس طرح پھر وہ آپ کا رشتہ جو تھا وہ ازدواجیت کا اور نکاح کا اور شادی کا اور بطور ایک گھر کے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا. اور اس میں ایک چھوٹی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں وقاص صاحب, جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا کہ آپ معروف تھے سرکار جو ہیں وہ صادق و امین, یعنی یہ یعنی 2 حصے اگر کر لیے جائے نا اس گفتگو میں, ایک اعلان نبوت سے پہلے, ایک اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت سے پہلے یہ دونوں پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی جو ہیں یہ بھی معروف تھی صادقہ اور امین, اور ایک طرف یہ سرکار بھی تھے. اب ایک چیز یہاں پہ جو نقطہ جو سمجھ میں آنے والا ہے, جو میں ان کی گفتگو سے سمجھاؤں, کہ کاروبار کے لیے میں کاروباری حضرات سے یہ مخاطب ہو کے کہوں گا, کاروبار کرنے کے لیے صادق اور امین ہونا بہت ضروری ہے. یعنی چناؤ کس بات کا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. اور دوسری بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں اگر صرف آپ بی بی کا, اگر ایک تو قبلہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ آپ بیوہ تھی, ایک تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی جو نا پہلی شادی نہیں, دونوں پوائنٹ آف ویو اس میں شامل ہیں. جی اس میں شامل ہے, دونوں یعنی ایک طرف تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے, ایک طرف یہ بھی کہہ رہی ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اگر ان کی یعنی اگر بر نہیں ملا برابر تو آپ کی شادی نہیں ہوئی. اور رسالت آپ صلی اللہ, اور اسی طرح پاک بی بی خدیجہ. اور آپ دیکھیں جب آپ جایا کرتی تھی نا کعبہ میں, جب بھی کوئی قافلہ, ہاں قافلے کے لیے آپ حیران ہوں گے وقاص صاحب, ہمارے سننے والے بھی, کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو تجارت میں استعمال ہوتی تھی سواری وہ تھا اونٹ. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ پاک بی بی کے پاس اس وقت 80,000 اونٹ تھے جو تجارت کے لیے ہر وقت یعنی جو رہتے تھے تجارت کے لیے تیار ہیں. اچھا, اور جیسے انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی اس وقت کی سب سے امیر ترین, عرب کی امیر ترین جو نا خاتون, اسی لیے ان کو کہا گیا ملکۃ العرب. اچھا, جب بھیجا کرتی تھی نا اپنے قافلے کو, پھر آپ جایا کرتی تھی کعبہ میں. آپ دیکھیں کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے, کعبہ جا کے کہا کرتی تھی اے ابراہیم کے رب میری مدد فرما. اور جو ایک دعا ہوتی ہے جو عام کے جب یہ جائیں تو ان کو خدا کامیاب و کامران کرے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی وہ بتوں کی پجاری نہیں تھی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہی کے خاندان میں سے تھی. اور کیا کہا کہ اے ابراہیم کے رب, پھر دوسری بات کیا دین ابراہیمی پر, جی دین ابراہیمی پہ وہ قائم. اور پھر جب شادی کے لیے پیغام, ایک عجیب جو وہ ایک بات یہاں پہ ملتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے چچا سردار تھے حضرت ابو طالب, جب پیغام ان تک پہنچا تو جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی جو پوچھی, تو جب اقرار ہوا تو اس وقت ایک نکاح, اس وقت بھی نکاح ہوا, اور قرآن اس وقت پڑھا گیا. تائید میں چاہوں گا اپنے بخاری صاحب سے کہ اس وقت بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک نکاح میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین. گویا کہ یہ گھرانہ اس وقت بھی, یعنی اگر قرآن ابھی اترا نہیں تھا, لیکن قرآن کی بہت ساری جو ہے وہ کلام جو ہے ان سے یہ
ان پہ وہ جانتے تھے کہ یہ موجود ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک پاک بی بی زندہ رہی آپ نے شادی کوئی نہیں کی. یہ بالکل یعنی 25 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک پاک بی بی زندہ رہی. دیکھیں کیسی یعنی محبت تھی, کتنی بالکل بڑے اہم آپ نے پوائنٹ جو کہ اجاگر کیا ہے. واٹس ایپ فرمائے گا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ جیسے قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اس دوران کو شادی نہیں کی اور جب تک آپ حیات رہیں, آپ اس پہ کیا؟ یقیناً حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جب بھی تشریف لاتے کسی نہ کسی بہانے حضرت خدیجہ کا ذکر ضرور کرتے. اللہ ایک دن مجھے غیرت سی آئی بحیثیت ایک خاتون, تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل کانت اللہ وجوزا قد ابدلک اللہ لک خیرا منہا. وہ حضرت خدیجہ کیا تھی؟ ایک بوڑھی خاتون تھی, اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بینی عطا کر دی, تو اب آپ بار بار ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے کہ اکثر و بیشتر ان کی سہیلیوں میں آپ حضرت خدیجہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے. پورا بکرا ذبح کر کے بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ان کی دوست ہیں, ان کی ملنے والی ہیں. اور ایک بار تو غزوہ بدر کے بعد جب قیدیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرنے کا پروگرام بنایا تو فرمایا جو فدیہ دے اس کو رہا کر دو. تو ان قیدیوں میں ایک ابو العاص آپ کے داماد بھی تھے جو سب کا کلمہ گو نہیں تھے. تو ان کی جب باری آئی تو انہوں نے ایک ہار پیش کیا اپنے فدیے کے لیے, اپنی رہائی کے لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو وہ حضرت زینب آپ کی بیٹی کا ہار تھا جو حضرت زینب کو ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے عطا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہار کو دیکھا تو آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہچکی بند گئی. حضرت خدیجہ کو اتنا آپ نے یاد کیا, اتنا یاد کیا, روتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اگر تم اجازت دو, صحابہ سے فرمایا, تو میں یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دوں اور ابو العاص کو اسی طرح رہا کر دوں. تو سارے صحابہ رونے لگ گئے. آپ ہمارے سربراہ ہیں, آپ ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے کہے, جو آپ نے سوال کیا بھائی وقاص, اس کا جواب کہ کیوں نہیں آپ نے شادی کی, آپ فرماتے ہیں کلا ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیویاں دے دی. فرمایا وہ ایسی خدیجہ میری بیوی تھی کہ جب ساری دنیا نے کذبنی الناس میری تکذیب کی, صدقتنی, اس نے میری تصدیق کی. اس نے کہا نہیں تم اللہ کے سچے رسول ہو. بہت بڑی بات. یہ اول من آمنت باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال والنساء, یہ امت کی تاریخ ہے امت مسلمہ کی. اس امت میں سب سے پہلے اللہ واللہ کے رسول پر ایمان لانے والا جو فرد ہے اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. مردوں میں سب سے اول, خواتین میں سب سے اول, سب سے پہلی ایمان اور اسلام کے اعلان کرنے والی جو ہستی ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا ان صحابہ سے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا, فرمایا تمہاری بہت شان ہے کہ تم میرے صحابہ بن گئے, ایمان لے آئے, لیکن جو لوگ السابقون الاولون ہیں نا, جو سبقت لے گئے اول نمبر پہ اسلام لانے والے, ان کا تمہارا اتنا فرق ہے. فرمایا کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ, تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور ان میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی آدھی مٹھی کے برابر جو کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, اس کا مقام پھر بھی اونچا ہوگا. یہ صحابہ کی بات میں کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ کبریٰ نبی پاک کی صحابیہ ہیں, کٹھن دور تھا, اس دور میں وہ ایمان لے کر آئے جب دنیا جھٹلا رہی تھی. وہ ایسا ان کی ایسی رفاقت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے ازواج مطہرات کے ساتھ. بعض اوقات ناراضگیاں قرآن کے اندر ثابت ہے کہ آپ فلاں وقت پر ناراض ہوئے اس بنا پر اس بنا پر, لیکن حضرت خدیجہ کی شان ایسی ہے کہ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیں, قرآن پڑھ کر دیکھ لیں, کسی ایک مقام پر آپ کو ایک سطر بھی نظر نہیں آئے گی کہ ایک لمحے کے لیے حضرت خدیجہ کبھی نبی پاک سے ناراض ہوئی ہوں یا نبی پاک سے خدیجہ کبھی ناراض ہوئے ہوں. وہ ایسا ماحول تھا محبت کا, اخلاص کا, قربانیوں کا, کہ حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دل جیتا. اللہ اکبر. کہ آسمان سے رب نے فرمایا, جبریل امین تیزی سے آئے, اللہ کے رسول ابھی خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں, فی انعام میں برتن میں مشروب بھی ہے, آپ کا کھانا بھی ہے. جب وہ آ جائے فقر علیہ السلام من ربها و منی,
آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے آسمان سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے خدیجہ میں تیری عظمتوں کو رب ہو کر سلام پیش کر رہا ہوں. جب آپ اللہ کا سلام پیش کریں تو میں جبریل بھی عرض کر رہا ہوں کہ میرا بھی مؤدبانہ سلام پیش کر دیں. وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور انہیں بشارت دے دیں کہ ہم نے ابھی سے ان کا محل بہت بڑا جنت میں تیار کر دیا ہے. تو یہ وہ عظمتیں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مناسب ہی نہیں سمجھا، ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ آپ کی کسی اور سے شادی کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پہ فرماتے مجھے اللہ نے اولاد دی تو خدیجہ سے اولاد دی، حتیٰ کہ آپ کی نسل شریف جو شروع ہوئی ہے وہ خدیجہ سے شروع ہوئی ہے. حضرت فاطمہ آپ کی وہ بیٹی ہے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لوگ ترجمہ کرتے ہیں میرے دل کا ٹکڑا، آپ فرماتے ہیں بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. فمن اغضبها فقط اغضبنی، جس نے میری فاطمہ بیٹی کو دکھ دیا اس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا. تو یہ ہستی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام جب آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہوا تو لوگوں نے کہا بطر محمد اللیلہ، محمد کی نسل کٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا بیٹا فوت ہوا تو نام اس کا زندہ نہیں رہے گا. آسمان سے رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. خیر کثیر کئی ترجمے اور معنی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی دی اور ان کی وساطت سے اور ان کی برکت سے ہم نے آپ کو ایک ایسی نسل عطا کی ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا ایک موقع پر میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا وہ دونوں اکٹھے رہیں گے، اللہ کی کتاب اور میری عطرت. ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچ جاتے. تو یہ خدیجہ الکبریٰ کی وہ شان ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں اسی چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے، لیکن اب یہاں پر ہوا ہے تھوڑا سا وقت بریک کا، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، مرحبا. رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مقدس کاظمی شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ابھی موجود ہیں، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے خاص مہمان ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ ابو ذر مہدوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں نورینہ امتیاز صاحبہ، ہم آپ سے نعت رسول مقبول سنیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا گلے لگائے گا.
کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ خوب آپ نے نورینہ کلام پیش کیا. اللہ رب العزت مزید توفیقات میں اضافہ فرمایا. آقا علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کی نعت ہے, جو پڑھتے ہیں ان کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. یہ ذکر ہی ایسا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابو ذر مہدوی صاحب. جی لبیب, آپ گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہم لوگ علامہ صاحب سے بات کی ہے, تو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ حضرت ختیجہ کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما بقیت اللہ. عرض یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آدم و حوا علیہ السلام کو خلق کیا. زمین پہ آنے والا پہلا انسان نبی تھا, اور اس نبی سے آگے نسل چلی اور چلتے چلتے جناب ابراہیم تک پہنچی. اور جناب ابراہیم سے جناب اسحاق و جناب اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے اور اپنے فرائض کو انجام دیا. اولاد اسماعیل کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بیت اللہ میں آ کے اللہ کے گھر میں آ کے آباد ہوئے اور اللہ کے گھر کے خزانہ دار ہوئے, اللہ کے گھر کے سارے امور کو سنبھالنے والے تھے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء من الآن الى یوم اللقاء فی جنت الماوا حضور دنیا میں تشریف لائے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ سے,
آمنہ بھی عجیب لفظ ہے، باہر آگے بڑھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا جی. عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کے والد ایسے تھے ویسے تھے. آمنہ بھی بتاتا ہے کوئی امانت کی بات ہے، عبداللہ بتاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. ٹھیک ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو بہرحال سرکار کی عمر مبارک جو ہے جب 25 سال کی ہوئی اور حضرت نے قصد ازدواج فرمایا تو جناب نے جناب خدیجہ کی طرف رغبت کا اظہار کیا. جناب ابو طالب نے چند بزرگان کو ساتھ لیا اور جناب ورقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ ہے، یہ رغبت رکھتا ہے کہ جناب خدیجہ سے ازدواج کرے. آپ کو جو کچھ چاہیے میں اپنے مال سے دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا حق مہر ہو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس پر جناب خدیجہ نے بھی اظہار کیا اور جناب ورقہ نے بھی اظہار کیا، لیکن جناب ابو طالب کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ موقع پر ہی سارا فیصلہ ہو گیا اور جناب خدیجہ نے خود بول کر کہا کہ میں مصطفیٰ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور حق مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی. ٹھیک ہے صحیح. یعنی خدیجہ ایک بامعرفت خاتون ہے. مریم علیہ السلام مادر مریم جناب مادر عیسیٰ ہے اور جناب مریم معصومہ ہے اور جناب مریم عظیم خاتون ہے، بیت المقدس کے اندر پلی ہے. خدیجہ جہاں پر بھی تھی وہ کعبے میں پلی ہے. سوچنے والی بات ہے، جناب رسول خدا کعبے میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں پر پلے ہیں. ہم ساری باتیں تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، قرآن کے آئینے میں تو دیکھیں جناب مریم سے عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو رسول کی عظمت کیا ہوگی؟ مریم کی عظمت اپنی جگہ اور جناب فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ صفوری شافعی نزہۃ المجالس کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام بہشت کے اندر سیر فرما رہے تھے. سیر کرتے کرتے دیکھا خوبصورت محل ہے اور اس پر ایک خوبصورت ہستی تشریف فرما ہے اور دیکھا یہ کون ہے. آگے بڑھے، نہیں پہچانا. ملک مقرب آگے بڑھے، جناب آدم و حوا بہشت کے اندر موجود تھے. صفوری شافعی نے لکھا ہے، بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں عالم اسلام کا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ بہشت میں سیر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما اجمل منا، ہم سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا. تو دیکھا ایک مخدرہ بہشت کے اندر ایک محل کے عین وسط کے اندر بیٹھی ہے اور اس کا حسن و جمال، اس کی عظمت، اس کی ہیبت ہر چیز کو خیرہ کر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو ہم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اب یہ جب سوال کیا تو جواب دیا گیا، اے جناب آدم نہیں پہچانا، یہ آپ کی نسل سے آنے والی بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا یہ اس کے سر کے اوپر تاج بڑا خوبصورت ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اس کا سرتاج علی ابن ابی طالب ہے. کہا اس کے گوشوارے بڑے خوبصورت ہیں. کہا حسن حسین اس کے راج دلارے ہیں. یہ خداوند متعال جناب آدم علیہ السلام کو تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ کون سا خاندان ہے. خدیجہ کی عظمت کے لیے اتنا بس ہے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے اور اس سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کی زوجہ ہے. اگر تاریخ کے پیرائے میں ادھر ادھر جائیں گے تو آپ صحیح نتیجے نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں بالکل کچھ ایسے نظریات ہوتے ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے، لیکن آپ کی جو عظمت و شان ہے اس کی پھر کیا ہی بات ہے، وہ ذکر ہوتا رہے گا. شیخ ابی طالب کے حوالے سے ہم تھوڑی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ اتنی ایک امیر مالدار خاتون ہے، پھر اپنے شوہر کے ساتھ جو وہاں پہ قیام کیا، وقت گزارا، وہ تو ایک مثالی چیز ہے آج کی خواتین کے لیے، آج کی عورت کے لیے. جناب والا میں چونکہ شیخ ابی طالب بات نبوت کی آ گئی، جی ایسے آپ دیکھیے کہ جناب رسالت ماب صلوات اللہ علیہ غار حرا میں تشریف فرما تھے، مسلسل وہاں قیام فرمایا ہوا تھا. وہ تھوڑی گفتگو ہو چکی ہے. میں کہ جناب خدیجہ وہ ہستی ہے کہ جو خود بنفس نفیس اس پہاڑی کی چوٹی تک جاتی ہے رسول خدا کا کھانا لے کے، سامان لے کے، اور اپنے شوہر کے سامنے اعلان وفا کرنے کے لیے، مصطفیٰ تو اکیلا نہیں ہے، میں خدیجہ تیرے ساتھ ہوں، مسلسل آتی جاتی رہی. اور پھر جب شیخ ابی طالب کی بات آئی، شیخ ابی طالب میں کون لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، جن کو پناہ چاہیے تھی، اور وہاں پر کس کا مال خرچ ہو رہا تھا؟ جناب خدیجہ کا مال خرچ ہو رہا تھا. جو بندہ مسلمان ہونا چاہتا تھا رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، یا رسول اللہ یہ مجھے کافر مار رہے ہیں، میں اس کا قرضہ دینا ہے. خدیجہ کہتی تھی یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیں. صحیح.
یعنی خدیجہ، یاد رکھیں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، ہر بندے کو مال سے محبت ہوتی ہے. میں علماء اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے بتائیں کہ خدیجہ کو مال سے کتنی محبت تھی. اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ جب ابو طالب نے سلام اللہ علیہ نے کہا جناب ورقہ سے کہ جتنا مہریہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، خدیجہ نے کہا میں مصطفیٰ سے شادی کے لیے بھی تیار ہوں اور مہریہ بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گا. اس دن سے خرچ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد تجارت بھی نہیں کی بعد شادی، کوئی شواہد نہیں ملتے. اور آخر میں جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ جناب خدیجہ شیب ابی طالب میں تھی، ان کے رحلت کا وقت قریب آیا. جناب سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین 4 سال کی تھی یا چند سال کی تھی، بیٹی کو بلایا، ایک سوال صرف آن دی ریکارڈ، صرف ایک سوال کیا جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے، کہا فاطمہ چلی جائیں اپنے بابا کے پاس، اور جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا تو بابا سے اتنی درخواست کر دو کہ اپنی رضا سے خدیجہ کو کفن دینا. یہ معرفت ہے. یہاں سے بات کو ہم لوگ آگے گفتگو کو بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا ہے ریسیپی آف دی ڈے کا. زارا ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں ریسیپی آف دی ڈے بتائیں گے. بہت بہت السلام علیکم. ریسیپی آف دا ڈے کے ساتھ میں ہوں زارا صدیقی. آج بھی میں آپ کے لیے ریسیپی لے کر آئی ہوں. اس کا جو نام ہے وہ ہے رشین سیلڈ سینڈوچز، اور ٹی وی اسکرین پہ آپ کو اس کے اجزاء نظر آ رہے ہوں گے، اور میں اس کے جو اجزاء ہے وہ بتاتی چلوں. باریک کٹی بند گوبھی 1 چھوٹا پھول، ڈبل روٹی 1 عدد، ابلی چکن بوٹی 6 عدد، باریک کٹی شملہ مرچ 3 عدد، گاجر 2 عدد، مکھن 1 پیکٹ، ماماز مایونیز 1 بوتل، کٹی کالی مرچ 1 چائے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، مسٹرڈ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، باریک کٹے بادام 10 عدد، باریک کٹے سیب 2 عدد، اور گرم دودھ آدھی پیالی. اس کی ترکیب جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. ایک بڑے پیالے میں 1 بوتل ماماز مایونیز ڈالیں، 1 پیکٹ مکھن، 3 عدد باریک کٹی شملہ مرچ، 2 عدد گاجر، 1 عدد جو ہے وہ چھوٹا باریک کٹا ہوا بند گوبھی، 10 عدد باریک کٹے بادام، 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر، 2 عدد باریک کٹے سیب، حسب ذائقہ نمک، اور 1 چائے کا چمچ کٹی کالی مرچ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں. پھر آدھی پیالی گرم دودھ شامل کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں. اب ایک ڈبل روٹی لیں اور ایک سلائس پر اس کا میزہ جو ہم نے بنایا وہ آپ لگا کے سلائس رکھیں، اور آہستہ آہستہ دبا کر چاروں جو اس کے جو ہے کنارے ہیں وہ آپ کاٹ لیں، اور ڈش میں سجا کے جو ہے رشین سیلڈ سینڈوچز آپ وہ پیش کر سکتے ہیں. اور یہ سینڈوچز جو ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور ریسیپی کے ساتھ آپ کو کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہم چلیں گے ٹرانسمیشن کی سائٹ پہ جانب. جی وکاس جی بہت شکریہ. زارا صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھی اور ریسیپی آپ آج کی بیان کر رہی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. بخاری صاحب فرمائے گا کہ شیب ابی طالب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے شروع ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جو عورت ہے، آج کی جو بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرے. شکوے شکایات ہیں آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے، بالکل آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس سارے موضوع میں سے جو ہمیں اسباق اور حکمتیں بصیرتیں مضمر اس واقعہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا سیرت طیبہ کے حوالے سے اصل میں اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے لیے مشرع راہ بنائیں اور اپنے گھروں کے اندر جو انتشار خلفشار ہے اس کو تبدیل کریں استحکام کے ساتھ، استقرار کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ. تو یقیناً شیب ابی طالب کے اندر یعنی جس طرح ابھی مقدس صاحب نے کاظمی صاحب نے ارشاد فرمایا، ابھی علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ملکۃ العرب جو عرب کی سب سے مالدار خاتون ہے، آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس نے سارا اپنا مال دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے شوہر کی محبت پہ نچھاور کر دیا، اور اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے اس نے اپنی ہر شے اللہ کی راہ میں وہ پیش کر دی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ اس نے 3.25 سال کے لگ بھگ جو اتنا طویل عرصہ ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر مصائب کو برداشت کیا، مشکلات کو جیلا، اور بھوکا پیاسا رہنا گوارا کیا ہے. بعض صحابہ کرام جو بعد میں صحابہ بنے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت مکہ معظمہ کے اندر بعض اوقات بنو ہاشم کے بچوں کی رات کو جب بھوکے پیاسے یہ بلکتے تھے، روتے تھے، تو دور دراز سی آوازیں مکے کی گلیوں میں آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو اس انداز سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خدیجہ الکبریٰ نے کئی بار پتے کھا کر وقت گزارا اور چمڑا بھگو کر اس کو پیا گیا تاکہ کچھ تقویت حاصل ہو جائے. اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کی راہ میں برداشت کی گئیں. تو یقیناً یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے پھر اللہ نے کردار اور اخلاق اور ان کے طرز زندگی کو ہمارے لیے مثال بنا کر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، ایک نمونہ بنا دیا. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء،
فرمایا کہ جو بیویاں ہوتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہوتی. اور پھر نبی پاک کی ساری بیویوں میں جس طرح ہم نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں عرض کیا حضرت خدیجہ کی شان بالکل منفرد ہے, بالکل نرالی ہے, بالکل ایک الگ تھلگ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور 25 سال انہوں نے آپ کے ساتھ قربانیاں پیش کی اسلام کے لیے. تو اس لیے آج کی جو خواتین ہماری ہیں اسلام کے ساتھ منسوب ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ محبت رکھتی ہیں, ان کو اپنے لیے مشرع راہ سمجھتی ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے خامد کے لیے زندگی میں آسانیوں کا باعث بنے, ان کے لیے زندگیوں کے لیے سہولت کا سبب بنے. یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کا خامد حرام کمانے پر مجبور ہو جائے, آپ کی اتنی فرمائشیں ہوں, آپ کے اتنے مطالبات اپنے خامد سے ہوں کہ وہ بیچارہ حلال کمائی کے اندر رہ کر آپ کی فرمائشیں پوری نہ کر سکتا ہو. اچھی بیوی وہی ہے جو اپنے خامد کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی دنیا کے سارے خزانوں میں سے, ساری دولتوں میں سے, ساری نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت کا نام نیک بیوی ہوتا ہے. فرمایا جب اذا رات سر خامد تھکا ماندہ گھر آتا ہے اور وہ بیوی کیا کرے, اس کا ایسا استقبال کرے, ایسا استقبال کہ اس کو خوش کر دے. جب وہ گھر میں موجود نہ ہو وہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے, اس کی مال کی حفاظت کرے, اس کی اولاد کی حفاظت کرے, اور جو تھوڑے پیسے ہیں اس کے اندر رہ کر وہ اپنا نظام زندگی ایسا بنائے سادگی والا, قناعت والا. یہ آئیڈیل ایک نظام ہے جو آقا اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو بسر کریں گے یقیناً ان کے گھر پھر جنت کا منظر پیش کریں گے. ناظرین تھوڑی ہی دیر کے بعد لاہور میں اور گرد و نواح میں جو کہ اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے, اور آج انشاءاللہ ہم 10واں روزہ افطار کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین, مرحبا. رمضان افطار کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. اہل لاہور نے اپنا 10واں روزہ افطار کر لیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد اہل کراچی اپنا 10واں روزہ افطار کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید مقدس کاظمی شاہ صاحب. شاہ صاحب آپ سے ایک کلام ماشاءاللہ اس وقت سنیں گے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. شہنشاہ ملک جنوں بشر اور اولیاء اللہ, شہنشاہ ملک جنوں بشر اور اولیاء اللہ, تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ, تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, بروزے حشر میرے اس
یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یا میرے آقا جبھی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ، بہت خوب جناب۔ ناظرین بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سید مقدس کاظمی شاہ صاحب، اور آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ ممتاز اسکالر موجود ہیں۔ گفتگو اس مقام پر آن پہنچی ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو کردار ہے، اور آج کی خواتین کو اس کردار کی روشنی سے کن چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد اہل کراچی اپنا 10واں روزہ افطار کریں گے۔ کراچی اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت تھوڑی دیر کے بعد ہوگا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، مرحبا۔ رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پورے پاکستان نے اپنا 10واں روزہ افطار کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید پیر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب قبلہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جناب مقدس کاظمی صاحب۔ آخر میں بڑا خوبصورت آپ سے ہم نے کلام سنا ہے ام المومنین کے حوالے سے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابو ذر مہدوی صاحب قبلہ۔ اب ہم نعت رسول مقبول سنیں گے محترمہ نورینہ امتیاز صاحبہ سے۔ جی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر
شام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل یا رسول اللہ حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا آخر میں مکتب میں نقشہ کھینچا ہے سبیح صاحب نے کہ فرشتے قبر میں کہ مدحت خیر الانام ہو جائے. یہ بڑا اعلیٰ ماشاء اللہ کلام ہے اور آپ ان چیزوں کو بہت باریکی سے جانتے ہیں. نہ بھول کر بھی کبھی تم اس پہ میں جی بسم یہ اسی موضوع کو تھوڑا جی ٹھیک ہے آگے بڑھا جی بڑھائیں آپ. کسی کی بات کرو نہ بھول کر کبھی تم کسی کی بات کرو نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو واہ واہ کیا بات. نہ بھول اور اس کا بچی کا جواب دیں جی بالکل ایک جملے میں تاکہ آخری وقت آپ کا رہے. جی ٹھیک ہے اس میں پڑھنا چاہوں گا. جی پڑھیں آپ. فرشتوں کیسا سوالوں جواب تربت میں ہاں واہ تربت میں فرشتوں کیسا سوالوں جواب تربت میں اب آ ہی گئے ہو تو بیٹھو نبی کی بات کرو.
क्या बात है, क्या नबी का जिक्र करो बस, अली की बात करो, न भूल कर भी माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जी बुखारी साहब, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी ट्रांसमिशन इफ्तार की इन घड़ियों के, और पैगाम आप दीजिए ख़वातीन को हज़रत उम्मुल मोमिनीन के किरदार सीरत को सामने रखते हुए, क्या आज की ख़वातीन अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर सकती हैं? यकीनन वकास भाई, अल्लाह आपको अजर देगा और आपके इदारा को, नूर टीवी को भी, न्यूज़ को भी, इन्होंने आज हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत तय्यबा के हवाले से जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, मकसूद ये था कि हमारी जो ख़वातीन इस्लाम हैं उनको वहाँ से रोशनी मिले, वहाँ से बसीरत मिले, वहाँ से एक पैगाम मिले, दर्स मिले कि हमने अपने घरों को एक मिसाली घर, एक पाकीज़ा घर, ईमान वाला, कुरान वाला, दीन वाला, ज़िक्र इलाही वाला, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूशी पढ़ने वाला घर कैसे बनाना है। तो यकीनन यहाँ पर हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का जो किरदार अभी हमने देखा है कि उन्होंने जैसे ही अल्लाह के दीन की दावत को सुना, पैगाम को सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से, तो सबसे पहले कद अफ़लहा फरमाया, फौरी तौर पे तस्दीक की, बस ये सद्दक़ बिल हुस्न, फ़ौरन उसकी तस्दीक की। इसलिए सबसे पहली बात हमारी माँ बहनों को यहाँ से ये पैगाम लेना होगा कि अल्लाह के दीन की तरफ आएँ और दीन की समझ हासिल करने की कोशिश करें, ईमान की लज्जत को हासिल करने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी लज्जत है, ईमान का नूर, ये सबसे बड़ा नूर है, ईमान का हुस्न सबसे बड़ा हुस्न है, जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मशअल राह के तौर पे पेश किया है। और दूसरा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बेतहाशा मोहब्बत और अल्लाह की तौहीद का बेतहाशा जो वाबस्तगी और इकरार। अभी काज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब वो अपने काफ़िले रवाना कर देती थी तो बैतुल्लाह शरीफ में आकर अल्लाह की बारगाह की चौखट पे आकर अर्ज किया करती कि या अल्लाह इनकी हिफाजत तू फरमाना। तो अकीदा तौहीद के साथ तमस्सुक ये हमारी माँ ने पेश किया है। आज ख़वातीन इस्लाम को अल्लाह की तौहीद पर और अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद, अपनी औलाद को रुखसत करें तो अल्लाह के सुपुर्द करें, अपने मामलात जो हैं अपने शौहर के कारोबार के, उसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, जैसे माँ जी सैयदा खदीजा कुबरा ने करके दिखाई। तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपके साथ वफादारी, कि उन्होंने अपना सारा माल दौलत ही नबी पाक की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया, आपकी दावत पे कुर्बान कर दिया, और फिर आपकी मोहब्बत में उन्होंने पौने 3 साल शरीफ तालिब के गुजारे, मुश्किलात और मसाइब से भरे हुए। तो हमें जो ना खातून के साथ भी हम मिलाएं जी, मैं अगर आज की अगर जो ना औरत के पास पैसा अगर लेके आती है उसका रवैया मर्द के साथ क्या होता है, और यहाँ पे क्या था? मैं ये करने लगा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाबस्तगी और मोहब्बत है आज मेरी माँ बहनों को यहाँ से सीखनी चाहिए, और उन्हें अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और चौथी बात है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके शौहर भी थे, उनके लिए जिंदगी में कितनी आसानियां पैदा करके दिखाई कि खुद जाती थी, सारा उनका काम काज भी खुद करती थी। अल्लाह अकबर। हालांकि अरब के अंदर आज भी ये दस्तूर है, हजारों गुलामों के होने के बावजूद, बिल्कुल गुलामों के होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम काज अपने हाथों से करती थी। आज ख़वातीन इस्लाम को वहां सबक ये लेना चाहिए कि अपने शौहर के कपड़े, उसकी खिदमत और उसकी जो घर की संभाल और निगहदाश्त वो अपने जज्बे से करें, अल्लाह को राजी करने की नजर से करें, और अपने खामद के ऊपर बोझ कम से कम डालें, मुआशी तौर पर उसको मजबूत करने की कोशिश करें और उसकी जिंदगी में आसानियां लाने की कोशिश करें। और आखिरी बात मैं समझता हूँ कि हज़रत खदीजा कुबरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की जो तरबियत की है, मैं समझता हूँ उस लिहाज से भी आज माओ को वो वहां सबक हासिल करना चाहिए। फातिमा जैसी बेटी की जो तरबियत आज पूरी दुनिया के अंदर, अब देखें अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, कि जन्नती जो औरतें होगी ना, आखिर जो जन्नती औरतें किसी ईमान की बुनियाद पे बनेगी, अकीदे की बुनियाद पर बनेगी, अपने अच्छे किरदार अखलाक की बुनियाद पर बनेगी। फरमाया जो आला से आला ख़वातीन जन्नत में जाएंगी उन सब की सरदार सईदा फातिमा बनकर जाएंगी। तो इतनी आला किरदार अखलाक वाली फातिमा की जो तरबियत की है हज़रत खदीजा जैसी माँ ने की है, आज माँ को वहां से तरबियत का जज्बा और उसलूब सीखना चाहिए। जी बहुत खूब आपने पैगाम दी शाह साहब। जी महदी साहब, आखिर में पैगाम आप देंगे आज के ट्रांसमिशन के हवाले से उम्मुल मोमिनीन के किरदार को सामने रखते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़ात है, एक जुमले में कहूँगा कि ज़ौजा होने के नाते भी
اور ام المومنین ہونے کے ناطے بھی فنا تھی رسول اللہ میں، اللہ فنا فی اللہ تھی توحید میں، فنا تھی رسول اللہ میں. ٹھیک ہے. اللہ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جناب خدیجہ کے جتنے ایام زندگی ہیں ہر جگہ ایک نئی عظمت ہے. جناب ابو طالب نے خطبہ دیا، جناب ورقہ بن نوفل بولنے والے تھے، خدیجہ خود بولی کہ میں محمد کی زوجہ ہوں اور میرے شوہر ہیں اور ان کا مہریہ جو ہے وہ مجھ پر ہے. اور اس کے بعد وہ خدیجہ جن کے سرمایہ کی تفصیلات علماء بیان کرتے رہتے ہیں، وہ خدیجہ نے اس کے بعد بتائیے کوئی کاروبار کیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے کوئی تجارتی کاروبار، وہ کوئی معرفت کی بات تھی، وہ سارا خزانہ جمع تھا مصطفیٰ کے لیے. اور آخر میں وہی خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک بیٹی دنیا کو دے کر گئی جس کا نام ہے فاطمہ. رسول خدا نے کہا ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. اولین اسی لیے خاتون جنت قرار پائی، اسی لیے فاطمہ کی شفاعت سے مسلمین جو ہے میدان محشر میں منتظر ہوں گے. لہٰذا ہمیں جناب خدیجہ سے یہ سیکھنا ہے کہ گھر کے لیے سارا کچھ قربان کریں، خاندان کے لیے سارا کچھ قربان کریں، لیکن اس میں محور مصطفیٰ ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، آل با ہونا چاہیے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ شاہ صاحب آپ کی آمد کی، آپ نے خوب گفتگو کی اور پیغام دیا. مہدی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے بہت سے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے اگر کوئی اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا حق سمجھتے ہیں اور اسے زبردستی لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس دو جملوں میں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یقیناً جو ٹائم بالکل اختتام پذیر ہے پروگرام ہمارا، کہ بیوی کی کا جو مال ہوتا ہے اس کی الگ ملکیت ہوتی ہے، اس کی رضامندی سے وہ اپنی خوشی سے، جیسے حضرت علامہ مادوی صاحب ابھی بتایا کہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کا کیا کردار ہے. انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہا کہ میں حق مہر بھی اپنی طرف سے ادا کر، اپنی خوشی سے بیوی دے دے تو قبول کرنا چاہیے، وگرنہ زبردستی دھونس دھاندلی سے لینا یہ بالکل اسلام میں مناسب نہیں. اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں کہ حق مہر اتنا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا سونا تھا کہ میں دوسری طرف جو نا وہ جو نا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اتنی بڑی تعداد جو نا وہ سونے کے ڈھیر تھے. ٹھیک ہے. بہت شکر گزار ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کی آمد کے. مہدوی صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، گفتگو کی، بہت شکریہ. نورینہ صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا شکریہ. شاہ صاحب ہمیں دیجیے اجازت. ناظرین انشاءاللہ کل پھر ہم افطار کی ان گھڑیوں میں بابرکت ساعتوں میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آخر میں مقدس کاظمی شاہ صاحب سے ہم منقبت سنیں گے ام المومنین کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام ماشاءاللہ. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ جو کہا گیا اب تک اور جو نہیں کہا گیا سب اسی میں سمیٹ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا وہ نشان بن گئی، اور بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی ہر فضیلت کا وہ آسماں بن گئے. بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی ہر فضیلت کا وہ آسماں بن گئی. اور قابل توجہ پوری تاریخ اس میں بیان کر رہا ہوں. سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ آ سکی، اپنے سرتاج کے من کو یوں بھاگ گئی، یوں بھاگ گئی. ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی. ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، جو کہ خاتون جنت
کی ماں بن گئے. اور شعر قابل غور ہے. سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی, جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی, جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. اس کی چوکھٹ کے ادنا بھکاری جو تھے, تیری نظروں میں وہ بھی سخی بن گئے, سخی بن گئے. تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر, تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر, نانی حسنین کی صاحباں بن گئے. تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر, نانی حسنین کی صاحباں بن گئی. اور یہ شعر جو میں آخری پڑھنے جا رہا ہوں, خدا کی قسم کبھی تنہائی میں بھی یہ میں پڑھ کے رکت آ جاتی ہے کہ پاک بی بی مدینہ والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر پہ اتنے ظلم نہ کرو. اور کیا فرماتی ہیں؟ مال و دولت میرا یہ سبھی بانٹ لو, اور خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو. مال و دولت میرا یہ سبھی بانٹ لو, اور خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو. تم میں ہر ایک مقروض بھی ہے میرا, معاف قرضے ہیں سب کچھ نہ واپس کرو, واپس کرو. جس کو سب لوگ کہتے تھے صادق امی, اس امی کے لیے بھی اماں بن گئے. جس کو سب لوگ کہتے تھے صادق امی, اس امی کے لیے بھی اماں بن گئی. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ, خدمت دین کا وہ نشان بن گئی. اور بن کے دلہن, بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی, ہر فضیلت کا وہ آسماں بن گئی, ہر فضیلت کا وہ آسماں بن گئی. ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی, جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئے.